اور شام کو بھی پانی آتا تھا۔ اور یہ جو اسلام پورے کے پاس پانی کی ٹانکی بنانے لگے تو اس وقت تو 20,000 آبادی کے لیے بنائی جا رہی تھی اور وہ ٹانکی نہیں بن پائی تھی۔ اس کے بعد اس کے پہلے ہی 40,000 آبادی بڑھ گئی مالیگاؤں شہر کی۔ مالیگاؤں شہر میں پاور لوم کے روزگار کی وجہ سے آس پاس کے دیہاتوں سے اور یو پی سے یا بہار سے یہاں پر زیادہ تیزی سے لوگ آتے تھے۔ یہی بات نہال صاحب نے دیکھا اور ایکشن کے وقت جو لوگ بھی آئے تو پورے شہر میں خون میں لت پت ہو کے یہ لوگ آتے تھے اور ان کو جو یہاں پر جھوپڑ پٹیاں بسا دی جاتی تھی، ان سب کے لیے پانی ملے ایسا ہر وقت کوشش کی گئی۔ مگر 2000 کے بعد جب نہال صاحب اس شہر کے ایم ایل اے نہیں رہے، اس کے بعد ہر فرقہ پرست تو سر اٹھانے لگا اور جو نمائندہ اس وقت بنا وہ ان کی سپورٹ کرنے لگا۔ اس لیے دادا گیری سے یہ کام کیا گیا۔ اگر ہم کو ہمارا جو آج پانی جو مختص ہے 2043 تک کا 6.5 لاکھ کی آبادی کا، آج شہر کے اندر 10 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہو گئی ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھ لیجئے، اگر یہ سب تھا تو کمشنر کو کیا نہیں سمجھ رہا ہے کیا اس شہر میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ یا اس منسٹر جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر مسلمانوں کی جو پناہ گاہ ہے مالیگاؤں شہر، وہاں پر مسلمان کی آبادی بڑھے؟ ایسا نہیں چاہتا ہے کہ وہ کھلا جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہاں کے ایم ایل اے اور جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس شہر میں جو بہت تیزی سے روزگار بھی دیتا ہے اور بہت تیزی سے اقلیتوں کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ کام نہیں ہوئے۔ اس کے لیے ہر ممکن کوشش RSS اور فرقہ پرستوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ ہماری پائپ لائن جو ہے 10 سال پہلے ہی بدل دینا چاہیے تھا۔ ابھی آیا ہے پائپ لائن کا بہانہ بنا کر ہم کو صرف کم پانی تلواڑہ ڈیم سے دیتے ہیں، چنکا پور کی طرف سے ہم کو کم دیا جاتا ہے تاکہ ہم زیادہ جو ہے خراب پانی لے ہوئے، جو قدرتی طور سے اچھا نہیں ہے گرنا ڈیم کا پانی، وہی پانی ہم کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک سازش یہ چل رہی ہے کہ اس ندی اس پار صرف ان کا ڈیم ہو جائے اور ندی اس پار ہم گرنا ڈیم کریں، یہ بھی ایک سازش ہے۔ اگر اس شہر کو اگر یہ شہر چاہتا ہے کہ یہ سب ناانصافیاں رکے اور جو نمائندہ نہیں بولتا ہے، جو پارٹیاں نہیں بولتی ہے، ان کے ساتھ نہ رہا جائے، اگر ایسا فیصلہ کریں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو بچا سکیں گے اس شہر میں، کیونکہ یہ ایک مثال ہے کہ ہم پانی چھین لیے ہیں دادا گیری سے، یہ مثال ہے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ آپ اندازہ لگا دیجئے۔ اس لیے ہم سماجوادی پارٹی کی طرف سے جس طرح نہال صاحب نے اقلیتوں کی حفاظت کی اور ہر ممکن کوشش لڑی ہے، ہم ابو حاشم اعظمی صاحب کے ساتھ لگ کر ہم ہر ناانصافی کے خلاف لڑیں گے، ایسا ہمارا فیصلہ ہے۔ لیڈر کا کام حالات آئے اس سے صرف اس سے مقابلہ کرنا اتنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل میں آنے والی دشواریاں اور حالات کو دیکھ کر پریزنٹ میں فیصلہ کرنا یہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی نہال احمد صاحب وہ ہمیشہ مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک اہم فیصلہ جو مالیگاؤں شہر کی عوام کے لیے سب سے بڑا تحفہ پانی کے ضرورت بھر فراہم ہو اس کا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میئرشپ میں یہ محسوس کیا کہ مالیگاؤں شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جو پانی ہم کو مل رہا ہے وہ آگے جا کر ناکافی ہوگا۔ وقت سے پہلے انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے میئرشپ کے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈیم کی اونچائی جو ہے اس کو بڑھائی جائے، اس کی وسعت بڑھائی جائے۔ اس لیے ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ مفت میں جگہ لی گئی، جو زمین مالک تھا ان کے گھر کے لڑکے کو روزگار دے کر کارپوریشن میں مفت میں جگہ لی گئی اور وسعت بڑھائی گئی ڈیم کی۔ اس وقت یہ پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آنے والے وقت میں وہ اہم ضرورت ہوگی آبادی بڑھنے کی وجہ سے، یہ نہال صاحب نے محسوس کیا۔
اور مسلسل مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے مالیگاؤں شہر کے لیے سوچا کرتے تھے۔ ہم لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مالیگاؤں شہر کے پانی پر جو مفت کا پانی، قدرتی پانی، جس کو نہال صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ پانی نہیں، ہمارے لیے ایک شفا کا کام کرنے والا پانی بھی ہے جو نیچرل فلو سے آتا ہے۔ صاحب ایسا کہتے تھے کہ نیلگری کے درخت اس علاقے میں زیادہ ہے جس کو چھو کر پانی گزرتا ہے، جو ہمارے لیے صحت بخش اور فائدہ مند ہے۔ آبادی شہر کی بڑھتی گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ گرنا ڈیم کی ضرورت پڑی۔ اس وقت بھی ساتھی نہال احمد صاحب مالیگاؤں شہر کے ایم ایل اے تھے، ساجدہ نہال احمد صاحبہ مالیگاؤں شہر میونسپلٹی کی صدر بلدیہ تھی، اور اتفاق سے دیوی گوڑا صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے اور پلاننگ کمیشن کے نائب چیئرمین مدھو ڈنڈوتے تھے۔ یہ سارے لوگوں کی کوششوں سے ڈیم میں گرنا ڈیم کا پانی مالیگاؤں شہر میں آیا۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ آبادی بڑھ رہی ہے، دونوں طرف سے پانی آنا چاہیے، لیکن ہماری ملکیت کا پانی جو تلواڑا ڈیم کا تھا وہ ہمارے لیے مختص رہے، ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ وہ ہماری ملکیت کا ہے اور سستا پانی نیچرل فلو سے آتا ہے۔ لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ فرقہ پرستوں کی نظر اس پر ہے، مسلسل جنتا دل کی طرف سے اور مہا گٹھ بندھن کی طرف سے، جب مہا گٹھ بندھن تھا اس وقت بھی اور جب مہا گٹھ بندھن نہیں تھا اس وقت بھی مسلسل کوشش ہو رہی تھی۔ 2017 میں جب شیخ رشید صاحب میئر تھے، ان کے وقت میں ایک ٹھراؤ پاس ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ گرنا تلواڑا ڈیم کا پانی، چنکا پور کا پانی جو ہے وہ داباڑی کو دیا جائے۔ اس وقت صرف مہا گٹھ بندھن کے گٹھ نیتا بلند اقبال تھے جنہوں نے مخالفت کی اور یہ کہا کہ مالیگاؤں شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ سے پوچھا گیا کہ جتنا پانی آج مالیگاؤں شہر میں آ رہا ہے وہ مالیگاؤں شہر کی پوری آبادی کے لیے کافی ہے کیا؟ اسی وقت ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ 60% کو ہی ہم پانی یا پائپ لائن دستیاب ہے جو دی جا رہی۔ تو بلند اقبال نے اس وقت اس بات کو آبجیکشن لیا تھا کہ جب تک مالیگاؤں شہر کے ہر علاقے میں ہر فرد کا ہر گھر تک پانی نہیں پہنچ جاتا، جب تک ہم ہماری ملکیت کا پانی کسی کو نہ دیں۔ لیکن وہاں اکثریت کی بنیاد پر تمام پارٹیوں نے مہا گٹھ بندھن کو چھوڑ کر تمام پارٹیوں نے فیصلہ کیا اور مالیگاؤں شہر کے پانی کو داباڑی کی طرف دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے مسلسل مہا گٹھ بندھن کی طرف سے اس کی مخالفت کی۔ ساتھی بلند اقبال حیات تھے، انہوں نے لیٹر دیا، لوگ ڈیم پر گئے اور دیکھتے رہے کہ غیر قانونی پائپ لائن جو ہے وہ ہو رہی ہے کیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب خدشہ ہوا تو اس کو ہٹانے کا کام، پولیس کیس کرنے کا کام، کمشنر کا گھیراؤ کرنے کا کام۔ اس کے بعد جب میں گٹھ نیتا بنی مہا گٹھ بندھن کی تو ہم لوگوں نے بھی خط دیا اور یہ معلوم کرتے رہے کہ ہمارا پانی غیر قانونی طور پر دوسری علاقے کو نہ دیا جائے۔ ہمارا پانی دینے سے مخالفت نہیں تھی، ہمارا یہ کہنا تھا کہ آج ان کے پاس وسائل زیادہ ہے، منسٹر ہے وہاں، وہ چاہے تو وہ اپنی جگہ لے کے اپنا خود کا ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن فرقہ پرستوں کی نظر جو تھی وہ مالیگاؤں شہر کے پانی پہ تھی۔ ابھی ہماری معلومات کے مطابق ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ میں جو سمجھتی ہوں، یہ جو معلومات لی گئی ہے کہ جب واٹر سپلائی کی میٹنگ یا پاٹ بندارے کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر تمام اس علاقے کے، جس علاقے کا سوال ہوتا ہے، وہاں کے ایم ایل ایز کو بلایا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا مالیگاؤں شہر کے سینٹرل کے ایم ایل اے کو بلایا نہیں گیا، اور اگر نہیں بلایا گیا تو انہوں نے آبجیکشن کیوں نہیں لیا، اور اگر بلایا گیا تھا تو وہ حاضر کیوں نہیں تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر بلایا نہیں گیا تھا تو انہوں نے اس بات پر سنجیدگی سے سوچا کیوں نہیں کہ مجھے بلایا کیوں نہیں جا رہا، جبکہ پانی کا ڈیم کا، تلواڑا ڈیم کا ایشو ان کے سامنے تھا۔ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا، معلومات لینی چاہیے تھی کہ مجھے بلایا نہیں جا رہا ہے یا وہ جا نہیں رہے ہیں جان بوجھ کے۔ یہ ہمارا ان پر الزام ہے کہ مالیگاؤں شہر کا جب سارے برخاست ہو گئی کارپوریشن، پہلے ایسا تھا کہ جب ہم لوگوں نے پانی پریشد کی اس کا اتنا وزن ہوا مالیگاؤں شہر کے، ہم نے 100 سرکردہ افراد کو بلایا تھا، لیکن وہاں 100 سے زائد سرکردہ افراد تھے۔ اس کا جو وزن ہوا، جس کی جو طاقت بنی، پہ منتری ہونے کے بعد بھی ایگریمنٹ کرنے اور فیصلہ کرنے کو وہ لوگ ڈرتے تھے۔ جب میٹنگ کلیکٹر آفس میں ہوتی تھی تو عوامی نمائندوں کے ساتھ ساتھ دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی، نمائندوں کو بلایا جاتا تھا کہ فیصلہ
ان کے سامنے ہو، لیکن جیسے ہی کارپوریشن کا ٹرم ختم ہوا وہاں صرف عہدے دار جو بچے نمائندے، عوامی نمائندے، وہ ایم ایل ایز تھے. اور مجھے حیرت ہے، یا شہر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ شہر کے نمائندے نے وہاں پر غیر حاضری کیوں رکھی، اور اگر ان کو نہیں بلایا گیا تو انہوں نے اس بات کو غور کیوں نہیں کیا کہ ایسا کیا فیصلہ ہو رہا ہے جس کو چھپایا گیا ہے، یا وہ جان بوجھ کر نہیں گئے.